اسرائیلی ٹینکوں کے سامنے پتھر اٹھا کر کھڑا ہوتا، آپ کا بچہ اسکول میں پڑھائی نہیں کرتا بلکہ یہ لڑائی کے میدان میں چلا جاتا ہے۔ میرے بیٹے کی شہادت کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ جنگ جیتنے کے لیے جہاں آپ کو گولہ بارود اسلحہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر آپ کو ہمت بھی چاہیے ہوتی ہے، وہاں پر آپ کو حوصلہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ آج کی ویلوگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں پتھر اٹھا کر کیسے فوجی ٹینکوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور پھر وہ نعرہ لگاتا، آپ کو آزادی دینا ہوگی، آپ کو ایک دن میرا ملک چھوڑ کر جانا ہوگا۔ یہ بچہ کون تھا؟ یہ کیوں آزادی چاہتا تھا؟ یہ کن لوگوں سے آزادی چاہتا تھا؟ تو یہ سب کچھ بتاؤں گا میں آپ کو آج کے اپنے اس ویلوگ میں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں DS ڈیجیٹل، میں ہوں زبیر رحمان۔ ناظرین، ایک بالکل چھوٹا سا بچہ جس کی عمر بامشکل 8 سے 10 سال ہوگی، وہ ایک اسرائیلی فوجی ٹینک کے سامنے پتھر اٹھا کر کھڑا ہو جاتا اور ان سے آزادی مانگا کرتا۔ بار بار یہ کہا جاتا کہ اگر تم میرا گھر گرا دو گے تو میرے چہرے کے اوپر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، اگر تم میری جان لے لو گے پھر بھی میرے چہرے کے اوپر مسکراہٹ دیکھا کرو گے۔ اب جب فوجی اسرائیلی اس بچے کو دیکھتے تو وہ بھی ششدر رہ جاتے کہ ان کا مقابلہ کس قوم سے پڑا ہے۔ یہ فلسطینی بچہ تھا جو کہ آزادی چاہتا تھا، جو کہ اپنے ملک کی آزادی چاہتا تھا۔ اس چھوٹے سے بچے نے اپنی بہنوں بیٹیوں کی اسرائیلیوں کے ہاتھوں اس نے نیلام ہوتی دیکھی، پھر اس نے بمباری دیکھی، پھر اس نے گرے ہوئے گھر دیکھے، اس نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے چہروں کے اوپر لہو دیکھ رکھا تھا، پھر اس نے بھوک افلاس سے مرتے ہوئے بچے دیکھے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ چیز اس معصوم سے بچے کو آزادی حاصل کرنے پر مجبور کیا کرتی تھی۔ اس بچے کو اس کی والدہ اسکول میں چھوڑ کر آیا کرتی تھی، مگر یہ بچہ وہاں سے بھاگ کر پھر آزادی لینے کے لیے پہنچ جاتا اور اسرائیلی ٹینکوں کے سامنے پتھر اٹھا کر کھڑا ہوتا اور بار بار اپنی آزادی کا ان سے مطالبہ کرتا۔ اس بچے کے والدین کو اس بات کا اس وقت علم ہوا جب اس اسکول کے پرنسپل نے شکایت کی کہ آپ کا بچہ اسکول میں پڑھائی نہیں کرتا بلکہ یہ لڑائی کے میدان میں چلا جاتا ہے، بلکہ یہ ان لوگوں سے آزادی مانگنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ ایک دن تو اس کی والدہ نے اس بچے کو اپنے گھر میں قید کر دیا، مگر اس کے اندر جذبہ تھا، یہ واقعی آزادی چاہتا تھا۔ یہ پائپ کے رستے نکلتا اور پھر وہاں پر پہنچ جاتا اسی میدان میں آزادی مانگنے کے لیے۔ اس بچے کا والد پہلے ہی جنگ میں شہید ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن اس بچے کو کیا خواب آتا ہے کہ اس کا کزن جو کہ کچھ دن پہلے ہی اسرائیلیوں سے لڑتے لڑتے شہید ہوا تھا، وہ اس کو خواب میں آتا ہے اور پکارتا ہے کہ آ جاؤ تم بھی میری طرف، تم بھی لڑائی کرو، شہادت حاصل کرو اور میری طرف آ جاؤ۔ اور یہی سیم خواب اس بچے کی والدہ کو 2 دن کے بعد آتا ہے، وہی کزن دکھائی دیتا ہے اور وہ سیم یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس بچے کی والدہ سمجھ جاتی ہیں کہ اب میرے بیٹے کی شہادت کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ ایک دن یہی بچہ پھر سے ہاتھ میں پتھر اٹھائے پہنچ جاتا ہے اسی ٹینک کے سامنے جو کہ اسرائیلیوں کا تھا، ان سے آزادی کی تکرار کر رہا ہوتا ہے، ان سے آزادی مانگ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہ بچہ نیچے کو جھکتا ہے تو ایک اسرائیلی گولی اس بچے کی رائٹ سائڈ سے گلے میں لگتی ہے اور دوسری سائڈ سے نکل جاتی ہے۔ یہ بچہ وہی موقع پر شہید ہو جاتا ہے اور اس بچے کا پڑھا ہوا نغمہ آج فلسطین کی گلیوں میں، آج فلسطین کی فضاؤں میں گونج رہا ہے کہ تم میرے گھر گرا دو گے، مجھے خوف محسوس نہ ہوگا، اگر تم میری ہڈیاں توڑ دو گے تو میں ان ہڈیوں کی غلیل بناؤں گا اور پھر اس غلیل سے میرے وطن کے بچے تم لوگوں سے آزادی حاصل کر لیں گے۔ تو یہ فلسطینی بچے کا جذبہ تھا اور اس بچے کی سن 2000 میں لورو نامی ایک فوٹوگرافر نے تصویر بنائی تھی، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچے نے ہاتھ میں پتھر پکڑا ہوا ہے اور بالکل سامنے فوجی ٹینک کھڑا ہے۔ یہ جب تصویر وائرل ہوئی تو اس وقت پوری دنیا نے دیکھا اور پوری دنیا اس بات کو مان گئی کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے بچے بچیوں خواتین پر کس قدر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کے حقوق کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے جو ان لوگوں کو جو کہ بچ گئے تھے حملوں میں، انہیں بھوک سے مارنے کی کوشش کی، تو پاکستانی سینیٹر، سابقہ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب ایک قافلہ لے کر آگے بڑھے۔ اس طرح دنیا کے اور مختلف
जो फलाई तंजीमें थी, जो उनके सियासतदान थे, जो उनके आम लोग थे, जो उनकी एनजीओ थी, वो लोग भी आगे बढ़े और समूर फ्लोटेला के नाम से एक बहरी जहाज़ों का काफिला इसराइल की जानिब फ़लस्तीन की जानिब रवाना हुआ, जिन्हें रस्ते में इसराइली फ़ौज ने अपनी हिरासत में ले लिया और फिर इन लोगों को अपनी सहरा में बनी एक जेल में कैद किया, जहां पर इनको भूखा प्यासा रखा गया। हत्ता कि मुश्ताक अहमद खान साहब ने ये भी मीडिया को बताया था कि उनके ऊपर कुत्ते भी छोड़े गए। तो ये जुल्म सितम इसराइल की जानिब से ढाया जा रहा है गजा के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर। जब ये तस्वीर इस बच्चे की वायरल हुई और फिर ये समूद फ्लोटेला वाला मामला हाईलाइट हुआ, जो वीडियो क्लिप्स हैं वो सामने आए, तो उस वक़्त फिर जो आलमी तंजीमें हैं वो भी मैदान में आई। और फिर आपने देखा कि अभी पिछले दिनों मिस्र के शहर शर्म शेख में जो ट्रंप ने एक जंग बंदी का मुआहिदा करवाया है कि अब जो इसराइल है वो फ़लस्तीनियों को ना सिर्फ उनके हकूक़ पामाल नहीं करेगा बल्कि उन्हें अमन से रहने भी देगा। जंग बंदी कर दी गई है और ये मुआहिदा किया गया कि अब इन दोनों ममालिक में जंग नहीं होगी। तो अल्लाह करे ये जो मुआहिदा किया गया है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने शिरकत की, इसके अलावा जो तुर्की के सदर थे उन्होंने शिरकत की, और जो दीगर ममालिक थे उनके जो भी सरबराहान थे उन्होंने भी शिरकत की और एक इसी वायदे के ऊपर दस्तखत किए गए। तो अल्लाह करे ये जो फ़लस्तीनी हैं इन्हें आज़ादी नसीब हो। आपने अपनी दुआओं में इन लोगों को याद रखना है। तो मिलते हैं अगली व्लॉग में। अल्लाह।